نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ پارہ نمبر 14 سورة النحل، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15 اور 16۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا ہے، انزلہ جس نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب اس میں سے پینے کا ہے، ومنہ شجر اور اس سے پرورش پاتے ہیں درخت، فیہ تسیمون اور تم اس میں چراتے ہو، وہ چوپایا مویشی، ینبت لکم اللہ تعالی اگاتا ہے تمہارے لیے، بہی اس پانی کی ذریعہ، الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل فروٹ، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون بلا شبہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل اور تابع کر دیا ہے تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس آفتاب کو، والقمر اور مہتاب کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات تابع ہے، بامرہ اللہ کے حکم سے، ان فی ذلک بلا شبہ اس میں، لآیات نشانیاں ہے، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ مختلف ہے اس کے رنگ، ان فی ذلک لآیۃ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہے، لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ذکر اور یاد کرتے ہیں، تذکیر کے معنی پر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ پاک وہ ذات ہے، سخر البحر جس نے تابع بنایا ہے سمندر کو، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ، منہ اس میں سے، لحماً طریٰ تازہ گوشت، وَاسْتَسْتَخْرِجُوهُ مِنْهُ حِلْيَةً اور تم نکالو اس میں سے زیور، تلبسونها جو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر پانی کو پاڑ کر چلتی ہے، فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَطْلُبُوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اللہ کا فضل، رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
اور ڈال دیا ہے فی الارض زمین پر رواسیا الجبال پہاڑ ان تمید بکم کہ یہ جھک نہ پڑے تمہیں لے کر، وانہارا اور دریا، وسبلا اور راستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ، وعلامات اور نشانیاں ہے، وبالنجم اور ستاروں میں تم ہم یہتدون تم راستہ معلوم کرتے ہو۔ مذکورہ آیتوں میں دلائل توحید اور قدرت الہی کا تذکرہ ہے، اللہ کے انعامات احسانات کا بیان ہے، اور جو مجموعی طور پر 10 دلائل یا 10 انعامات احسانات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے فرمایا نمبر 1، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور پانی نازل فرماتا ہے جس کا بڑا حصہ پینے کے لیے ہے۔ انسانوں سمیت مخلوق خدا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ درختوں کو بھی پانی مل جاتی ہے، پھر درختوں کا خوراک وہ جانور درخت جو ہے وہ جانوروں کی خوراک ہوتی ہے، اور اس پانی سے تم کھیتی باڑی بھی کرتے ہو، باغات ہے انگور کے، زیتون کے، کھجور کے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے مختلف قسم اور انواع کے پھل اور فروٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جو انسانوں کے لیے غذائی طور پر ایک ضروری چیز ہے۔ مطلب صرف ایک بارش سے پورے عالم انسانیت کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے طرف سے بڑے احسانات ہے، انعامات ہے، اور بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کے انعامات میں، احسانات میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، انعام اور احسان اور دلیل توحید آیت نمبر 12 میں ہے، فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے لیے دن کو، رات کو مسخر بنایا ہے۔ رات آرام کے لیے ہے، دن معاش کے لیے ہے، تجارت کے لیے ہے، نوکری کے لیے ہے، اور کاروبار کے لیے ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دلائل توحید میں سے تیسرا دلیل اور تیسرا انعام یہ ہے کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، شمس و قمر کو، آفتاب و مہتاب کو، سورج اور چاند کو عالم انسانیت کے لیے مسخر بنایا ہے۔ سورج اور آفتاب اپنی حرارت اور روشنی سے عالم انسانیت کو مستفید کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے جو کھیتوں میں فصل پکتی ہے، سورج روشنی بھی ہوتی ہے، اور اب تو آفتاب سے، سورج سے بجلی بھی بنتی ہے، چاند کی روشنی بھی دھیمی دھیمی ہوتی ہے، اور ایک خاص کیفیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ سفر کے، حضر کے راستے اور جہاد بھی معلوم ہو جاتی ہے، بلکہ بعض پل تو چاند کے روشنی سے ہی پکتی ہے۔ دلائل توحید اور انعامات میں سے چوتھا انعام وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، ستاروں کی تسخیر بھی عالم انسانیت کے مفاد میں ہے، اور یہ سب ستارے
اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہزاروں سال سے ایک خاص رفتار میں چلتی ہے، اس کی ایک خاص رفتار اور مقدار جو ہے وہ متعین ہے، مقرر ہے، اور اس میں کسی انجن کی یا آئل اور پیٹرول اور ڈیزل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ دلائل توحید میں سے پانچواں دلیل اور انعام خامس، پانچواں انعام یہ ہے وما ذرأ لکم فی الارض مختلف الوان مختلفا الوانہ۔ اللہ تعالی نے زمین میں سے پیدا ہونے والے مختلف رنگوں کے مختلف چیزیں انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ الوان لون کی جمع ہے، عربی میں رنگ کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے الوان بمعنی اقسام مراد لیا ہے، لیکن الفاظ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والے، رہنے والے، بسنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو شامل ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں رنگ برنگ کے، حیوانات ہے، معدنیات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، اشجار وغیرہ، اور مختلف اجناس کے مختلف غذائی اجناس ہے۔ پھر اس کے مختلف صورتیں ہیں، مختلف اوقات ہے، مواسم ہے، موسم ہے، اور ہر طرح کے انواع اور اقسام، یہ سب انسانوں کے فوائد کے لیے، فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ مختلف اقسام اور انواع سب انسانوں کے منافع کے لیے ہے۔ یہ سب چیزیں غذاؤں میں کام آتی ہے، امراض کے لیے علاج بھی ہے، اور اس میں مقامات کی، مکانات کی، مواضع کی، شہروں کی تعمیر و ترقی بھی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بیان کے بعد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو تذکیر بآلاء اللہ کا ملک اللہ نے ان کے دل اور دماغ میں ڈالا ہے، اور اللہ کے قدرتوں میں، انعامات اور احسانات پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ دلائل توحید میں چھٹے نمبر پہ انعام خامس جو ہے وہ یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو بھی انسانوں کے لیے مسخر بنایا ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے بڑے فوائد ہے، بڑے منافع ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ بتلایا قرآن کریم نے کہ سمندر سے یہ فائدہ ہے کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تازہ گوشت سے مراد وہ مچھلیاں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ سمندر سے زیورات نکالتے ہو، اور اس سے مراد وہ موتی ہوتی ہے۔ سورہ رحمان میں ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ تیسرا فائدہ یہ فرمایا کہ کشتیوں کا بتلایا، چھوٹی کشتی ہو یا بڑی کشتیاں ہو، چھوٹے جہاز ہو یا بڑے جہاز ہو، پانی کو، سمندر کو پاڑتے ہوئے اس کے ذریعے تم سفر کرتے ہو۔ تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے سمندر اور پانی، جو ایک ملک سے دوسرے ملک، یا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں تم سامان تجارت پہنچاتے ہو اس سمندر کے ذریعے۔ چوتھا فائدہ اس سمندر سے یہ ہے کہ تم لتبتغوا من فضل، تم رزق تلاش کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، مختلف قسم کے کاروبار سمندر اور سمندر کے کارنش اور کناروں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی لیے کہ تاکہ تم خالق کائنات کا شکر گزار بن جاؤ۔ دلائل توحید اور انعامات کے سلسلہ میں 7ویں نمبر پہ انعام اور احسان یہ ہے
کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین پر بارے بارے ثقیل پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین ہلنے نہ لگے، زمین پر انسانوں کو بسایا، کیونکہ انسان جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اگر یہ زمین ڈگمگاتی رہتی تو انسان کا چلنا بھی دشوار ہو جاتا، انسان کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان زمین کو ڈگمگانے سے محفوظ کرنے کے واسطے زمین پر بارے بارے ثقیل پہاڑ جو ہے وہ ڈال دیے، اور یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت اور فضل ہے۔ البتہ زمین کی حرکت کہ اس میں نفی نہیں ہے کہ زمین ایک رفتار، کرۂ ارض کی رفتار جو ہے کہ زمین اپنے مدار میں چلتی ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ زمین کے ڈگمگانے کی نفی ہے، زمین کے حرکت کی نفی نہیں ہے، اور نہ زمین کے میں زلزلے کی نفی ہے۔ صرف یہ ہے کہ پہاڑ کو ان تمید بکم، تاکہ جو زمین ہے وہ ڈگمگانے نہ رہے۔ نمبر 8 دلائل توحید میں سے یا انعامات میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے راستے بنائے ہیں۔ یہ راستے میدانی زمین پر بھی ہے، پہاڑی علاقوں میں بھی ہے، جنگلوں میں بھی ہے، آبادیوں میں بھی ہے، سمندروں میں بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے۔ ان راستوں پر تم پیدل بھی چلتے ہو، سوار ہو کر بھی چلتے ہو، ہوا میں، فضا میں، زمینوں میں، جنگلوں میں مختلف راستے بتلائے ہیں، اور سورہ نوح میں ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے تاکہ تم کھلے راستوں پہ چلو۔ قرآن کریم نے سبلن کے ساتھ لعلکم تہتدون کا لفظ فرمایا ہے تاکہ تمہیں سیدھا اور واضح راستہ جو ہے وہ معلوم ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ سبلن کے ساتھ وعلامات کا لفظ ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ زمینی راستوں میں سے بھی راستوں کی علامات اور نشانات بھی واضح ہے۔ وہ نشانات درخت کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، ندی کی شکل میں ہو، نالے کی شکل میں ہو۔ اور یہ بات حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں من جبال کباد وآکام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برن و بحرن اذا ضلوا الطریقہ۔ راستہ گم ہو جائے تو بحر میں بھی، بر میں بھی، جنگلوں میں بھی، ندیوں اور نالوں میں بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کو واضح طور پر واضح کر دیا ہے۔ دلائل توحید میں 10ویں نمبر پہ یا 10ویں نمبر پہ جو انعام ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے معلوم کرتے ہو۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، فضاؤں میں جب راستہ گم ہو جائے، راستہ خطا ہو جائے تو ستاروں کو دیکھ کر مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا اندازہ آسانی سے معلوم ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اگر کہ میں نے کس راستے کو اپنانا ہے اور میں نے کہاں پر جانا ہے۔ اور ستاروں ہی کے ذریعے منزل مقصود تک تم پہنچتے ہو، اور ستارے نہ ہو تو تم حیران اور متحیر کڑے رہ جاتے۔ تو یہ 10 انعامات اور 10 دلائل توحید تھے جو ان آیاتوں میں ذکر ہوئی۔ تلک عشرۃ کاملۃ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔